وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين. تمام احباب پیار محبت ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. محترم واجب الاحترام میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم سورہ فاتحہ کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت صراط مستقیم یعنی سیدھے رستے کی رہنمائی اور ہدایت فرما رہے ہیں. تو صراط مستقیم کیا چیز ہے اور صراط مستقیم کی علامات کیا ہیں اور صراط مستقیم کے انعامات کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے ہماری زبان میں 3 لفظ بولے جاتے ہیں. سب سے پہلا لفظ ہے حد سے اتر جانا یا حد سے گزر جانا یا حد میں رہنا. عربی میں حد سے اتر جانے کو افراد کہتے ہیں اور حد سے گزر جانے کو تفرید کہتے ہیں اور حد کے اوپر قائم رہنے والے کو اعتدال کہتے ہیں. اور اسی طرح شریعت کے اندر بھی 3 چیزیں ہیں. شریعت میں کسی چیز کو کم کرنا یہ الحاد کہلاتا ہے اور کسی چیز کو زیادہ کرنا، بڑھا دینا یہ بدعت کہلاتا ہے اور شریعت پر قائم رہنا یہ صراط مستقیم کہلاتا ہے. اب اس وقت دنیا کے اندر آپ چلے جائیں تو آپ کو وہ انسان بھی ملیں گے جو اللہ رب العزت کی ذات پر یقین نہیں رکھتے، جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کائنات میں رب جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، کائنات میں نظام ربی نہیں ہے، یہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے. جیسا کہ چین اور روس کے اندر دہریہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ
جو مذہب ان کا یہ ہوتا ہے کہ کائنات کے اندر رب کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں. اور کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے کہ جو خدا کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتے ہیں، جیسے عیسائی ہیں. اب یہ اللہ رب العزت کے ساتھ حضرت عیسیٰ اور مریم کو بھی شریک کرتے ہیں. ہندو ہیں، ہندو اپنے مذہب میں اللہ رب العزت کے ساتھ اور بھی بہت سارے خداؤں کو، بتوں کو شریک کرتے ہیں. مشرکین ہیں، وہ بھی اللہ کے ساتھ بہت سارے اور الہ بناتے ہیں. اس طرح جو اللہ رب العزت کو نہیں مانتے، جو اللہ کی ذات اور اللہ کے وجود سے انکاری ہیں، وہ ملحد ہیں، وہ افراد کا شکار ہیں. اور جو اللہ رب العزت کے ساتھ اور لوگوں کو اور خداؤں کو شریک کرتے ہیں، یہ تفرید کا شکار ہے. لیکن ہم مسلمان اللہ رب العزت کو بھی مانتے ہیں اور اللہ رب العزت کو ایک بھی مانتے ہیں، کیونکہ جب خدا نہ ہو تو کائنات کا نظام بنتا نہیں، اور جب خدا ایک سے زیادہ ہو تو کائنات کا نظام چلتا نہیں. کائنات کے نظام کو بنانے کے لیے رب کو ماننا پڑے گا، اور کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے رب کی ذات کو ایک ماننا پڑے گا. اگر آپ اپنے ملک پاکستان کی مثال لے لیں، اگر آپ کے پاکستان کے اندر کوئی وزیر اعظم نہ ہو، کوئی پارلیمنٹ نہ ہو، کوئی آپ کے یہاں پر کابینہ نہ ہو، تو آپ کے ملک کا نظام نہیں چل سکتا، آپ کے ملک کا نظام نہیں بن سکتا. چونکہ وزیر اعظم ہوگا، وہ قانون پاس کرے گا، وہ قوانین بنائے گا، اس کے بعد آپ کے ملک کے نظام پر لاگو کرے گا. اور اسی طرح اگر ایک ہی ملک میں دو وزیر اعظم آ جائیں تو پھر ملک کا نظام نہیں چل سکتا. ایک وزیر کچھ اور کہے گا، دوسرا کچھ اور کہے گا. تو نظام چلانے کے لیے ایک وزیر اعظم کا ہونا ضروری ہے، اور نظام کو بنانے کے لیے بھی وزیر اعظم کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح اس پوری کائنات کا نظام بنانے کے لیے میرے رب، میرے اللہ کی ذات موجود ہے، اور نظام چلانے کے لیے وہ اکیلی وحدہ لا شریک ذات ہے. تو جو لوگ خدا کو نہیں مانتے وہ افراد کا شکار ہے، اور جو خدا کو تو مانتے ہیں لیکن خدا کے ساتھ اور الہوں کو مانتے ہیں، یہ تفرید کا شکار ہے. اور جو ان دونوں کے درمیان والا رستہ ہے کہ خدا کو بھی مانا جائے اور خدا کو وحدہ لا شریک بھی مانا جائے، یہ اعتدال کا رستہ ہے، اور اسی رستے پر ہم مسلمان قائم ہیں. یہ اہدنا الصراط المستقیم کا رستہ ہے، یہ سیدھا رستہ ہے جو اپنے رب کی طرف لے کر جاتا ہے. اور اسی طرح کچھ ایسے ہیں جو رب کو مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں رب صرف عرش پر موجود ہے. ثم استوى علی العرش، اللہ رب العزت صرف عرش پر موجود ہے. کائنات کے اندر ادھر ادھر اللہ کی ذات موجود نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات عرش پر ہے. کیونکہ قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں ثم استوى علی العرش، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہیں. اب یہ ان کی دلیل ہے کہ رب کی ذات صرف عرش پر ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ نبی کو بھی حاضر اور ناظر ہر جگہ پر مانتے ہیں، کہ جس طرح اللہ کی ذات کائنات کے ہر جگہ ہر ذرے پر موجود ہے، نبی کی ذات بھی اسی طرح موجود ہے. جو اللہ کو صرف عرش استوا پر مانتے ہیں وہ افراد کا شکار ہے، وہ الحاد کا شکار ہے. اور جو اللہ رب العزت کے ساتھ ساتھ پیغمبر کو بھی وہ ہر جگہ حاضر اور ناظر مانتے ہیں، پیغمبر کو ہر جگہ مانتے ہیں، یہ تفرید کا شکار ہے. لیکن ہم اللہ کی ذات کو ہر جگہ حاضر ناظر مانتے ہیں، نبی کو صرف مدینے میں مانتے ہیں. یہ اعتدال کا رستہ ہے، یہ صراط مستقیم کا رستہ ہے جو درمیان سے ہو کر گزرتا ہے. کیونکہ قرآن کو میں نے اٹھایا، قرآن کہتا ہے ثم استوى علی العرش کے ساتھ کہتا ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو
عالم الغیب والشہادہ، اللہ رب العزت عالم غیب کے اندر، عالم شہادت کے اندر موجود ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ رب العزت زمین اور آسمان میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات یہ وہ ذات ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ مشرق میں بھی ہے، اللہ مغرب میں بھی ہے، جس طرف رخ کرو گے تم اللہ کی ذات کو پاؤ گے۔ اسی طرح اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ إِلَّا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ، اللہ فرماتے ہیں اگر تم تین ہو تو چوتھا تمہارے ساتھ اللہ ہے، اگر تم چار ہو پانچواں تمہارے ساتھ اللہ ہے، اگر تم پانچ ہو تو چھٹا تمہارے ساتھ اللہ ہے۔ جہاں پر ذات اکیلی ہو وہاں پر میرا رب اس کے ساتھ ہوگا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں بندے سے اور اس کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے مجھے پکارے تو میں اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہو کر اس کے ساتھ رہ کر اس کی ندا کو سنتا ہوں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی ذات وہ عالم الغیب ذات ہے، اللہ کی ذات کائنات کے ذرے ذرے کو پہچاننے والی ذات ہے، اللہ کی ذات کائنات کے ذرے پر موجود ذات ہے۔ یہ ایسی ذات ہے اللہ کی جو ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے۔ جبکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات صرف عرش پر موجود ہے باقی دنیا میں موجود نہیں، یہ الحاد کا شکار ہوئے، یہ افراد کا شکار ہوئے۔ جو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ نبی کی ذات بھی عالم الغیب ذات ہے، یہ تفرید کا شکار ہوئے۔ لیکن جو درمیان میں رہے، جو صراط مستقیم پر رہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات عالم الغیب ذات ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر موجود ذات ہے، اور نبی کی ذات وہ ذات ہے جو مدینے میں موجود ہے۔ عالم الغیب رب کی ذات ہے صرف۔ یہ افراط اور تفرید، جیسے میں اس کی مثال، عقلی مثال بھی آپ کو پیش کرتا ہوں۔ یہ میں نے قرآن سے آپ کو مثال پیش کی تھی، افراط اور تفرید، اور اس کے درمیان کا جو رستہ ہے وہ صراط مستقیم کا رستہ ہے۔ جو اس رستے پر چلے گا وہی کامیاب ہوگا، وہی کامران ہوگا۔ اب اس کی مثال میں عقلی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک شخص کہتا ہے یہ آپ کی 10 مرلے کی مسجد ہے یا 11 مرلے کی مسجد ہے اور اس کے ساتھ 30 فٹ کا بازار ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ یہ بازار نہیں ہے، یہ مسجد ہے، اس مسجد کے ساتھ یہ بازار بھی مسجد ہے۔ دوسرا شخص کہتا ہے کہ یہ مسجد نہیں، یہ بازار کے ساتھ بازار بن رہا ہے، میں اس کو مسجد نہیں مانتا۔ اب دونوں میں سے ایک افراد کا شکار ہوا، دوسرا تفرید کا شکار ہوا۔ اب گناہگار کون ہے؟ گناہگار کون ہے؟ جو مسجد کو بازار کہہ رہا ہے اور دوسرا بازار کو مسجد کہہ رہا ہے۔ لیکن جو ماننے والا ہوگا وہ یہ کہے گا کہ یہ جو جگہ ہے یہ مسجد کی ہے اور وہ باہر والی جگہ ہے وہ بازار کی جگہ ہے۔ درمیانہ رستہ اور درمیان میں رہنے والا، یہی بات صراط مستقیم کی طرف لے کر جاتی ہے کہ جو اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کی ذات حاضر ناظر ہے، پیغمبر کی ذات حاضر ناظر نہیں ہے۔ پیغمبر مدینے میں موجود سنتے ہیں، اللہ کی ذات ہر جگہ پر سنتی ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ پر سنتی ہے، رات کے اندھیرے میں بھی سنتی ہے، وہ گھنے جنگلوں میں بھی سنتی ہے، وہ حضرت یونس علیہ السلام کی ندا کو مچھلی کے پیڑ میں بھی سنتی ہے۔ وہ ایسی ذات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ندا کو آگ میں بھی سننے والا ہے، حضرت اسماعیل کی ندا کو چھری تلے سننے والا ہے، حضرت نوح کی دعا کو وہ کشتی کے اندر سننے والا ہے۔ وہ ایسی ذات ہے کہ وہ سیاہ رات کے اندر، سیاہ چٹان کے اوپر، سیاہ چلنے والی چونٹی کے چلنے کے قدموں کی آواز بھی سن رہا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں۔ اب کہا کہ اگر اللہ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے، میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے
اپنے نبی کو معراج کے لیے کہاں بلایا؟ کہاں بلایا تھا؟ اپنے نبی کو معراج کہاں پر کروائی؟ کہاں پر کروائی؟ عرش کے اوپر۔ عرش کے اوپر بلایا، کس لیے بلایا؟ ملاقات کرنے کے لیے بلایا۔ اب اللہ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے، یہاں بھی موجود ہے، کائنات کے ذرے ذرے چپے چپے پر موجود ہے، تو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے پاس بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اللہ کی ذات یہاں بھی موجود ہے تو مکہ کے اندر بھی موجود ہے، مدینہ کے اندر بھی موجود ہے، پیغمبر کے ساتھ بھی موجود ہے، پھر ملاقات کروانے کے لیے عرش پر کیوں بلایا؟ تو میں کہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے ملاقات کے لیے کہاں بلایا تھا؟ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کوہ طور پر بلایا، ملاقات کے لیے بلایا۔ اب میرے اور آپ، میں اور آپ جب اللہ سے ملاقات کرنا چاہیں، ہم کہاں پر آتے ہیں؟ ہم مسجد میں آتے ہیں اور 2 رکعت نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ سے ملاقات شروع کر دیتے ہیں۔ اب اللہ نے ہر ایک کی حیثیت کے مطابق اس سے ملاقات کا مقام طے کر رکھا ہے۔ آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کا کوئی دوست ہے، ایک دعا سلام والا ہے، وہ رستے میں آپ کو ملے گا، وہیں کھڑے کھڑے آپ کی دعا سلام ہو جائے گی، کیونکہ اس کی حیثیت آپ کے لیے اور آپ کی حیثیت اس کے لیے ایک عام سی حیثیت ہے، اس لیے رستے میں ملاقات کر لی۔ ایک دوست ہے جو آپ کا خاص ہے، آپ اس کے ساتھ ایک راز و نیاز کی باتیں بھی کرتے ہیں، اب وہ ملے گا، آپ اس کو پکڑ کے کسی ہوٹل میں لے جائیں گے یا گھر میں لے آئیں گے، کچھ بیٹھیں گے، اکرام کریں گے، چائے پلائیں گے، گپ شپ کریں گے۔ لیکن ایک آپ کا خاص اور خاص دوست ہے جو بڑے دور سے آ رہا ہے، صرف آپ کی ملاقات کے لیے آ رہا ہے، آپ گھر میں اس کے لیے اہتمام کریں گے، اس کے لیے گھر میں سالن تیار کریں گے، اس کی دعوت کا، اس کے رہنے کا بہترین انتظام کریں گے کہ وہ اتنے دور سے مجھ سے ملنے کے لیے یہاں پر آ رہا ہے، میں اس کے لیے اہتمام کروں۔ میرے رب نے بھی اسی طرح حیثیت کے مطابق ملاقات کا مقام طے کر رکھا ہے۔ جب اللہ رب العزت جب بات آتی ہے میرے اور آپ کے ملنے کی تو ہمارا مقام رب سے ملاقات کا مسجد ہے۔ جب بات آتی ہے پیغمبر کلیم اللہ حضرت موسیٰ سے ملاقات کی تو رب نے مقام کوہ طور کو رکھ دیا، اور جب ملاقات کی بات آتی ہے امام الانبیاء سرور کبریا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو میرے رب نے مقام عرش معلیٰ کو رکھا ہے۔ جب ملاقات مجھ سے ہم نے کرنی ہو رب سے تو ہمارے لیے مقام مسجد ہے، جب ملاقات حضرت موسیٰ سے ہو تو مقام کوہ طور ہے، جب ملاقات اللہ نے اپنے حبیب سے کرنی ہو تو مقام عرش معلیٰ ہے۔ مقام اللہ نے حیثیت کے مطابق الگ الگ کر دیے، مقام الگ الگ رکھ دیے، اور ہر جگہ پر اللہ کے نبی کو عرش معلیٰ کے اوپر بلایا اور وہاں پر ملاقات کی۔ تو اسی لیے اب جو کہیں کہ اللہ کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی ذات بھی حاضر ناظر ہے، کہنے لگے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر کون آئے؟ ہمارے آقا آئے، ہمارے آقا کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا منشا کیا ہے؟ اس آیت کی مراد کیا ہے؟ کہ نبی کی رحمت کائنات کے ہر ہر ذرے پر موجود ہے، کائنات کے ہر ہر پتھر پر موجود ہے، کائنات کے ہر ہر جاندار پر موجود ہے۔ نبی کی رحمت اس کائنات کے جانوروں کو بھی ملی، نبی کی رحمت اس جہان کے انسانوں کو بھی ملی، اس جہان کے مردوں کو بھی ملی، اس جہان کی عورتوں کو بھی ملی، نبی کی رحمت سب کو ملی ہے۔ تو جہاں جہاں پر نبی کی رحمت گئی ہے، جہاں جہاں پر نبی کی رحمت گئی ہے
تو نبی بھی وہاں پہنچے ہیں. تو آپ تو کہتے ہیں کہ نبی تو حاضر ناظر نہیں ہے, نبی سنتے نہیں ہیں, سوائے مدینے میں موجود ہے نبی, لیکن نبی کی رحمت تو ہر جگہ پر موجود ہے, تو نبی بھی ہر جگہ پر موجود ہے. میں کہتا ہوں کہ سورج آسمان پر چمکنے والا, سورج کی روشنی کائنات کی زمین کے ہر ذرے پر پڑتی ہے, زمین کے ہر ذرے پر سورج کی روشنی پہنچتی ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ سورج کائنات کے ہر ذرے میں موجود ہے یا سورج آسمان میں موجود ہے, لیکن اس کی روشنی کائنات کے ہر ذرے پر پہنچ رہی ہے, زمین پر ہر جگہ پر پہنچ رہی ہے. اسی طرح میرا نبی مدینے میں موجود ہے, نبی کی رحمت ہر ذرے پر پہنچ رہی ہے. نبی مدینے میں ہے لیکن رحمت عام ہے. اسی طرح سورج آسمان پر ہے, روشنی پوری زمین پر پھیل رہی ہے. اسی طرح میرے نبی کی رحمت بھی کائنات کے ہر ذرے پر ہے, کائنات کے ہر ذرے پر ہے. اور نبی, اللہ نے اپنے نبی کو معصوم عن الخطا بنایا, معصوم عن الخطا بنایا کہ خطاؤں سے معصوم ہے. معصوم ہم کسے کہتے ہیں؟ ہماری زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے معصوم وہ ہے کہ جو گناہ کرتا نہیں, بلکہ یہ ترجمہ نہیں ہے, بلکہ معصوم وہ ہے جس سے رب گناہ کرواتا نہیں ہے, جس سے رب گناہ کرواتا نہیں ہے. نبی خود گناہ سے نہیں بچتا, رب بچاتا ہے. جس طرح ماں بچے کو سردی سے, گرمی سے بچاتی ہے. اگر ایک بچہ سخت سردی میں ننگے بدن باہر گلی میں آ جائے, آپ اس بچے کو برا بھلا کہیں گے یا اس کی ماں کو کہیں گے؟ کہیں گے اس کی ماں ایسی ہے, اس کی دیکھ بھال نہیں کرتی, اس بچے کا خیال نہیں کرتی. کیوں کہ وہاں پر اگر بچہ ننگا باہر پھرے گا تو اعتراض اس کی ماں پر ہوگا. اسی طرح نبی خود گناہوں سے نہیں بچتا بلکہ رب بچاتا ہے. اگر نبی سے گناہ ہوگا اعتراض نبی پر نہیں ہوگا, نبی کے خدا پر ہوگا, نبی کے خدا پر ہوگا. تو اس لیے رب خود بچاتا ہے اور صحابی گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے. اور محفوظ بھی کہ گناہ, اللہ رب العزت صحابی کے نامہ اعمال میں گناہ کو باقی نہیں رہنے دیتا. نبی کے صحابی کے نامہ اعمال میں گناہ کو باقی نہیں رہنے دیتا. اب نبی معصوم عن الخطا ہے, صحابی محفوظ عن الخطا ہے کہ نبی سے رب گناہ ہونے نہیں دیتا اور صحابی کے نامہ اعمال میں رب گناہ باقی رہنے نہیں دیتا. اب جس طرح صحابہ کرام محفوظ ہیں گناہوں سے, انبیاء معصوم ہیں گناہوں سے, لیکن اگر کوئی یہ کہے, کوئی غامدیت کے اوپر آج کا کوئی مرزا جیل میں اٹھ کر یہ کہے کہ نبیوں سے بھی گناہ ہوتا ہے. آج کا ایک گروہ, بہت سارے آپ کو ملیں گے ٹی وی کے اوپر, آپ کو ٹی وی چینلز کے اوپر بہت سارے ایسے اسکالر ملیں گے جو غامدیت کے پردے کے اندر, مودودیت کے پردے کے اندر, جو آپ کو جہلمیت کے پردے کے اندر یہ سبق پڑھائیں گے کہ انبیاء سے بھی گناہ ہوتے ہیں, انبیاء سے بھی گناہ ہوتے ہیں. جی کیسے ہوئے؟ کہا حضرت آدم علیہ السلام پھل کھایا, فعصى آدم ربه فغوى, حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا, اللہ نے زمین پر اتار دیا. اعتراض کیا جاتا ہے. اب انبیاء کو کچھ کہتے ہیں انبیاء سے گناہ ہوتا ہے, معصوم عن الخطا نہیں ہے, اور کچھ کہتے ہیں نبی کے ساتھ 12 اور معصوم ہیں, نبی بھی معصوم, نبی کے ساتھ 12 اور معصوم ہیں. اب جو کہتے ہیں کہ نبی معصوم عن الخطا نہیں ہے, یہ افراد کا, الحاد کا شکار ہے. اور جو کہتے ہیں نبی کے ساتھ اور بھی معصوم ہیں, یہ تفرید کا شکار ہے. اور جو کہتے ہیں نبی معصوم عن الخطا ہے, صحابی محفوظ عن الخطا ہے, اس کے علاوہ اور نبی کے علاوہ کوئی ذات نہیں معصوم عن الخطا, تو یہ صراط مستقیم ہے, اس پر چلنے والا رستہ یہ سیدھا رستہ ہے جو درمیان میں رہتا ہے, یہ درمیانہ رستہ جو اہل سنت والجماعت کا رستہ ہے. میں صراط مستقیم کا ترجمہ کر رہا تھا اور عقیدہ بتلا رہا ہوں کہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں. صراط مستقیم اعتدال کے رستے کو کہتے ہیں. جو اعتدال کے رستے پر چلے گا,
اب صراط مستقیم کی علامات کیا ہیں؟ صراط مستقیم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صراط مستقیم کی علامات، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو دین عطا کیا، وہ دین لے کر اللہ کا آئے اس امت تک پہنچایا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی جو آپ کو دیا گیا اپنے رب کا پیغام عطا کیا گیا، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے ان لوگوں تک، کائنات والوں تک، کہ وہ پیغام پورا کا پورا جس طرح رب سے آپ کو ملا اسی طرح امت کو آپ عطا کر دیجئے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اب پیغمبر نے رسالت کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ اگر پیغمبر کی ذات عالم الغیب ذات ہے، پیغمبر کی ذات غیب کا علم رکھتی ہے، تو غیب کے علم کا تقاضا تو یہ بھی ہے کہ پیغمبر کو قیامت کا علم بھی ہونا چاہیے کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ تو پیغمبر نے امت کو یہ نہیں بتایا کہ قیامت کب واقع ہو رہی ہے، علامات قیامت کو بیان کر دیا لیکن قیامت کے وقت کو بیان نہیں کیا۔ اگر پیغمبر عالم الغیب ذات ہے تو اعتراض وارد ہوتا ہے کہ پیغمبر کو تو قیامت کے وقت کا علم بھی ہونا چاہیے، اگر پیغمبر نے وہ قیامت کے علم کا وقت نہیں بتلایا امت کو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پیغمبر نے پھر رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر یہ عقیدہ ہو تو عقیدہ کیا ہونا چاہیے اہل سنت والجماعت کا؟ کہ خدا کی ذات وہ موجود ہے کائنات کے ذرے ذرے پر، چپے چپے پر، اور نبی کی ذات موجود ہے مدینے کے اندر، اور نبی کبھی بدر میں جاتے ہیں، کبھی احد میں جاتے ہیں، کبھی حنین میں جاتے ہیں، کبھی مدینے میں جاتے ہیں، کبھی مکے میں جاتے ہیں۔ یہ جو آتا جاتا ہے یہ ہر جگہ نہیں ہوتا، اور جو ہر جگہ ہوتا ہے وہ آتا جاتا نہیں۔ ہر جگہ موجود ذات وہ آنے جانے سے پاک ہے، اور جو آنے جانے والی ذات ہے وہ ہر جگہ موجودگی سے پاک ہے۔ تو اس لیے عقیدے کا تقاضا بھی یہی ہے، اور صراط مستقیم بھی یہی ہے کہ جو رستہ میرے نبی نے دیا ہے اگر اس رستے پر چلو گے تو اہدنا الصراط المستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ اور تیسری بات، صراط مستقیم پر چلنے کے انعامات کیا ہیں؟ انعامات کیا ہیں؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، آپ نماز میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے، صراط الذین، ان لوگوں کے رستے پر چلا یا اللہ، انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ ایوارڈ یافتہ لوگ کون ہیں؟ قرآن اٹھائیں، قرآن کہتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا انعام کیا، من النبیین، جو انبیاء ہیں، وصدیقین، اور صدیقین ہے، والشہداء، جو شہداء ہیں، والصالحین، اور میری امت کے صالحین ہیں۔ یہ چار طبقے، یہ وہ طبقے ہیں جن کے اوپر میرے رب نے انعام کیا۔ انبیاء کی جماعت، انبیاء کے سردار، تاجدار رسول، فخر انبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ انبیاء کے امام ہیں، آپ انبیاء کے سردار ہیں، آپ تو رسالت کی عمارت کو مکمل کرنے والے ہیں۔ اور انبیاء کے ساتھ اس کے بعد جماعت صدیقین آ جاتی ہے، جماعت صدیقین کا وصف صحابہ اکرام میں موجود ہے۔ اس کے بعد جماعت شہداء آ جاتی ہے، اور شہداء کے سردار سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جتنے بھی شہداء ہیں، جماعت شہداء، یہ وصف بھی صحابہ اکرام میں آ جاتا ہے۔ اور صالحین صلحاء کا وصف بھی صحابہ میں بھی آتا ہے، اور صحابہ کی پیروی کرنے والوں میں بھی آتا ہے۔ تو صراط مستقیم
اور انعامات لینے والے کل قیامت والے دن وہی لوگ ہوں گے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ جو صحابہ والا ایمان لے کر آئیں گے، جو صحابہ والی ادائیں لے کر آئیں گے، جو صحابہ والے اقوال لے کر آئیں گے، جو صحابہ والی طلب لے کر آئیں گے، اگر ایمان محمد الرسول اللہ والا ہوا، نماز محمد الرسول اللہ والی ہوئی اور مہر اوپر صحابہ کے عمل کی نہ ہوئی تو وہ ایمان قبول نہیں ہوگا. عمل کے اوپر صحابہ کی مہر ہونا ضروری ہے کہ کیوں کہ جو رستہ ہم تک پہنچتا ہے وہ صحابہ سے ہو کر پہنچتا ہے. اگر صحابہ کو نکال دیا جائے درمیان میں سے تو دین باقی ہم تک نہیں رہتا. کیوں کہ صحابہ کرام نے ہی یہ دین ہم تک پہنچایا. کیسے؟ گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک بچہ پیدا ہوا. اب اس بچے کو، پیدا ہونے والے بچے کو یہ نہیں پتا کہ میرا باپ کون ہے، میری ماں کون ہے، میرا تایا کون ہے، میری پھپھی کون ہے، میرا چچا کون ہے. لیکن جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ بیٹا یہ تمہارے والد ہیں، یہ تمہاری اماں ہے، یہ تمہارا تایا ہے، یہ تمہاری پھپھو ہے، یہ تمہارا چچا ہے، یہ تمہاری چچی ہے، یہ تمہارا ماموں ہے، یہ تمہارا بھائی ہے. اس کو سارے رشتے بتلائے جاتے ہیں، اس کو سارے رشتیں دی جاتی ہیں. اسی طرح پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود اعلان فرما دیا کہ میرے صحابہ کے بتلائے ہوئے رستے کے مطابق چلنا. اور قرآن نے بھی بتلا دیا کہ جو ایمان صحابہ اکرام والا ایمان لے کر آئے گا اس جیسا ایمان ہوگا، وہ ایمان تب قبول ہوگا. اور جس ایمان کے اندر صحابہ کو مائنس کر دیا گیا ہو، جس ایمان سے صحابہ کو نکال دیا گیا ہو، جس ایمان سے صحابہ اکرام کو خارج کر دیا گیا ہو، میرے اللہ کو وہ ایمان پسند نہیں. کیوں کہ ایمان کا رستہ اسی رشتے سے ہو کر گزرتا ہے، یہیں سے ہو کر گزرتا ہے صحابہ سے. یہی وہ کڑی ہے جو حضور کے ساتھ ہمیں جوڑتی ہے، جو حضور کے ساتھ ہمیں ملاتی ہے. تو صراط مستقیم کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق، اور صحابہ کرام نے جو طریقہ ہم تک پہنچایا اس طریقے کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو یہی صراط مستقیم ہے اور یہی انعام والوں کا رستہ ہے. اور کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ انہی لوگوں کو نصیب ہوگا، انہی کو عطا ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے اور انعامات والے لوگوں میں